بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ ہر غیب پر کسی کو مکمل مطلع نہیں فرماتا ما سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا ہے، جو اس کے سب رسول ہیں۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت کی صفت کاملہ عالم الغیب کا ذکر ہے۔ غیب کا لغوی معنی یہ ہے کہ جو چیز ظاہر نہ ہو، اور غیب کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس چیز کا حواس خمسہ اور ہدایت عقل یعنی بغیر غور و فکر کے ادراک نہ کیا جا سکے، وہ غیب ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو حواس خمسہ سے نہیں جان سکتے، اور نہ ہی بغیر غور و فکر کے، البتہ غور و فکر کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جہان حادث ہے، اور ہر حادث کا کوئی نہ کوئی موجد ہوتا ہے۔ بس ضروری ہے کہ اس جہاں کا بھی کوئی موجد ہو، اور ضروری ہے کہ وہ موجد واجب اور قدیم ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ موجد واحد ہو۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس جہاں کا موجد واحد ہے۔ بس غور و فکر کرنے سے معلوم ہو گیا کہ اس جہاں کا موجد واجب، قدیم اور واحد ہے، اور یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے۔ علم غیب دو قسم کا ہے۔ علم غیب ذاتی، وہ یہ ہے کہ جو تعلیم اور بتانے کے بغیر حاصل ہو، یہ اللہ رب العزت کی صفت خاص ہے۔ اور دوسری قسم علم غیب کی، وہ علم کہ جو عطائی ہو۔ عطائی وہ علم ہے جو تعلیم سے حاصل ہو، جس کے جاننے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود ہو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ نبوت کی 42ویں صفت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ما یکون یعنی مستقبل میں پیش آنے والے امور کا علم ہو، اور نبوت کی 43ویں صفت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ما کان یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں جو امور وقوع پذیر ہوئے ہیں ان کا بھی علم ہو۔ اسی طرح علامہ سید محمود آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کے ساتھ تجلی کر کے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، جس صفت علم سے کوئی ذرہ غائب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان و ما یکون کو جان لیا۔ نیز علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت تک وصال نہیں ہوا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو جان نہیں لیا جس کا علم ممکن ہو۔ اسی طرح علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز شیخ مرتضی حسین چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ توضیح البیان فی حفظ الایمان صفحہ نمبر 12 پہ لکھتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیوب کا علم اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک علم مبارک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس ضمن میں احادیث طیبات حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، اور میں نے اس تمام روئے زمین کے تمام مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ بہقی اور ابو داؤد کی یہ حدیث طیبہ ہے۔ اسی طرح کنز العمال میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے دنیا کو میرے لیے اٹھا لیا، اور میں دنیا اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ان ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا ہوں، جو اللہ کے حکم سے روشن ہے، اس نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے روشن کیا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے خبریں دیں۔
حتیٰ کہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے افق کو بھر دیا۔ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے ساتھ 70,000 جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں؟ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو ان میں سے ہی ہے۔ ایک اور صحابی اٹھا، اس نے عرض کی کہ کیا میں ان میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ جنت کے بارے میں تجھ سے سبقت لے گیا۔ یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ اور حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کے موقع پر بہت طویل سفر کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز کے لیے حاضر ہوا تو ایک گھوڑ سوار آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے آگے آگے گیا یہاں تک کہ فلاں پہاڑ پر چڑھا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں دیکھتا ہوں کہ قبیلہ حوازن والے اپنے مکمل ساز و سامان کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ انشاءاللہ عز و جل کل یہ سارے کا سارا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن جائے گا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقت کے لیے ایک بشارت سنائی۔ ابو داؤد شریف نے اس حدیث طیبہ کو تحریر کیا ہے، اور مشکوٰۃ شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیسے ہوگے جب تم میں سے ایک پہلے پہر پوشاک پہنے گا اور پچھلے پہر دوسری پوشاک پہنے گا۔ اس کے سامنے ایک ڈش رکھی جائے گی اور دوسری اٹھائی جائے گی۔ تم اپنے گھروں پر یوں پردے لگاؤ گے جیسے کعبہ پر غلاف ڈالا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم آج اس دن سے بہتر ہو۔ اس حدیث طیبہ میں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے، وہ آج جو سید الانبیاء کے خبر دینے کے 1450 سال بعد رونما ہو رہی ہے۔ جو آج کے دور کے اندر لوگوں کی حالت ہے، اس حالت کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اٹھائے جائیں گے میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا۔ جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو میں انہیں خطبہ دوں گا۔ جب لوگ نا امید ہو جائیں گے تو میں انہیں بشارت دوں گا۔ اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و شرف والا ہوں، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ ترمذی نے اس حدیث طیبہ کو تحریر کیا۔ اس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ ہزاروں سال بعد رونما ہونے والے واقعات کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کلی علم عطا کیا گیا ہے، اور کلی علم کا معنی یہ ہے کہ وہ کل مخلوقات کا علم ہے، نہ کہ خالق کا کل علم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کل علم کو ما کان اور ما یکون کے علم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ متناہی ہے، اللہ رب العزت کا علم غیر متناہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مخلوقات کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وہ نسبت بھی نہیں ہے جو قطرہ اور سمندر میں ہوتی ہے، کیونکہ قطرہ اور سمندر میں متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے، محدود کی نسبت محدود کی طرف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر متناہی اور غیر محدود ہے۔ حاصل بحث یہ ہوا
کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، لیکن مطلع علی الغیب ضرور ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔